بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عوام ایک دفعہ پھر لٹ گئے۔ عوام جیبیں خالی کرتے رہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھتے رہ گئے اور واردات یہ واردات کر گئے۔ اسلام آباد کے G11 مرکز میں ایک سینٹر کھلا جس کا نام رکھا گیا دی ٹائمز امیگریشن۔ آج کل چونکہ لوگوں کے جنون طاری ہے کہ انہوں نے باہر جانا ہے، بے شک سعودیہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، ان کا کہنا ہے کہ باہر جائیں گے تو روزگار ملے گا۔ اور اس کمپنی نے، جس کا میں نام لے رہا ہوں، وہاں پہ اپنے جو CEO جو ہے اس کی ایک ایسی تصویر لگائی جو فیک تھی۔ اس کو 3 نام دیے گئے۔ پہلے کہا گیا کہ یہ جو ہے جس کی تصویر لگی ہے جنید بٹ ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد بتایا گیا کہ نہیں، یہ جنید جٹ ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد کہا گیا کہ نہیں، یہ جنید خان ہے۔ اور ناظرین، سعودی عرب کے ویزوں کے عوض 4,25,000، 3.5 لاکھ، مجموعی طور پہ 2 ارب روپے سے زیادہ کی رقم انہوں نے بٹوری۔ اور پھر اچانک دروازے بند کر کے اور آفس کی جو چابی ہے وہ دروازے کے نیچے رکھ کے چلے گئے۔ کیسی کھلم کھلا واردات ہے۔ یعنی فراڈیے اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب تو خیر ان کی جیب میں 2 ارب روپے سے زیادہ کی رقم چلی گئی ہے۔ FIA والے پیچھا کریں گے تو وہ FIA والوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے، نیب والے پیچھے دوڑ چڑھیں گے تو وہ نیب والوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی فراڈ ہوتا ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں ہو یا یہ ویزوں والے کھاتے میں ہو، تو فراڈ یہ سوچ کے فراڈ کرتے ہیں کہ یار جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر ہم قانون کو اپنی مرضی کے مطابق خرید لیں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شفیق چودھری صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں۔ شفیق چودھری صاحب، یہ واردات کیسے ہوئی؟ آپ نے کیسے نوٹ کیا؟ پھر کیا وہاں پہ صورتحال ہے جہاں پہ فراڈیے جو ہیں لوٹ کے بھاگ گئے ہیں؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب، آپ نے خاص طور پہ ایک اہم موضوع پکڑا ہے۔ اور اس میں دیکھیں، لٹنے کی بات ایک یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ اس وقت جو یونیورسٹی سے فارغ ہوئی ہے وہ بے روزگار ہے، اور روزگار کی تلاش میں لازم بات ہے وہ اپنی جو بہتر سے بہتر کی تلاش میں کہیں نہ کہیں نکلتی ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ بڑی رش ہے اور یہاں پہ بڑی چمکتی ماروتی قسم کی جو ہے نا وہ تنخواہیں بتائی جاتی ہیں، اور کم جو ہے، کتنی تنخواہ بتائی جا رہی تھی؟ دیکھیں ویسے ایک جو سول انجینئر ہے اس کو 15 سے 18,000 درہم کی جو ہے وہ بتایا جاتا تھا، اور اس کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ آپ کو جو ہے نا یہ چمکتی ماروتی گاڑیاں ملیں گی، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ 3 سال کا ویزا ہوگا، کیونکہ وہاں انہوں نے آرام کو کمپنی ہے اور پھر دوسری کو اسامہ بن لادن کمپنی اور 2-3 کمپنیاں اور کا جو انہوں نے لانچ یعنی کیا تھا۔ سارا ویزے سعودیہ کے تھے؟ صرف سعودیہ کے ویزے ہی جو ہیں، جس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے 602 لوگوں کا جو ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے، 602 لوگوں سے پیسے لیے؟ کو پیسے لیے ہیں، اور اس میں ٹیرف یہ تھا کہ 3,30,000 سے لے کے 4,25,000 روپے تک، اور انہوں نے باقاعدہ 14-18 سٹیپ بنا رکھے تھے کہ یہ ایک آپ کی اپلیکیشن آئے گی، اس اپلیکیشن پہ آپ نے اتنے لاکھ روپے دینے ہیں، اس کے اپلیکیشن کے اپروول کے بعد آپ کی جو ہے نا یہ تنخواہ لگ کے آ جائے گی، اس کے بعد آپ نے اتنے پیسے دینے، اس کے بعد آپ نے بایو میٹرک کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میڈیکل کروانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے اجرا کرانا ہے، پھر آپ اس کے بعد پھر آپ نے پاسپورٹ جمع کروانا ہے ہمارے پاس، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پاسپورٹ جمع کرانے کے بعد آپ نے پروٹیکٹر کی فیس بھی ہمارے پاس ہی جمع کرا دینی، اور وہ پروٹیکٹر بھی ہم خود کروائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے سر کہ وہاں وہ پروٹیکٹر کے بعد انہوں نے کہا تھی جی کہ ہم نے کچھ دوستوں نے یہ بتایا کہ 1 فروری کو جو ہے نا وہ پہلی کھیپ نے جانا تھا یا پہلے بیچ نے جانا تھا، اور 1 فروری والے کو پھر بعد میں کہا گیا جی کہ آپ کچھ نہیں، رک جائیں، آپ کو 15 فروری کو بھیجتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ 15 کے بعد انہوں نے 15 مارچ کا پھر بتایا، 15 کے بعد پھر ابھی جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ آج کے ان دنوں میں یہ 2 دن ہو گئے ہیں، لوگ وہاں پہ ایک جمع غفیر کھڑا ہے، اور نوجوان جو ہے وہ سخت غصے میں ہیں، اور صرف لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مسیحا وہاں پہ آئے اور ان کی جو ہے نا وہ اسناد وہ جو انہوں نے ان کو جمع کروائی ہیں، وہ جو پاسپورٹ جو اہم دستاویز ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ اس کو چھوڑا کے یا معلوم نہیں ساتھ لے کے وہ بھاگ گئے۔ نہیں، پہلا جو قسط تھی مثلا 4.5 لاکھ انہوں نے ویزے کے بدلے لیا، تو پہلی قسط کتنی وصول کی؟ پہلی قسط انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے، کچھ لوگوں سے انہوں نے جو ہے نا وہ 50,000 روپے لیے، اچھا، مگر انہوں نے اس کے بعد جو دوسری سٹیپ پہ جو ہے نا انہوں نے ٹوٹل پیمنٹ لینی، 2 ہی سٹیپ میں ساری پیمنٹ پوری کر لینی ہے، اچھا، یعنی ٹوکن منی اور اس کے بعد پھر دوسرے پیسے، باقی پیسے سارے کے سارے پیسے لینی ہیں، یعنی کوئی چیز ان کا دستاویز اس وقت کچھ بھی نہیں۔ اور مزے کی اس میں اکثر بات یہ ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر یعنی موفا جو ہے، یعنی منسٹری آف فارن افیئر جو ہے سعودیہ، اس کے ویب سائٹ پہ بھی اس کا جو ہے نا ان لوگوں کا ڈیٹا آ رہا ہے۔ اچھا، ادھر بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے یہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے بعد وہ کیونکہ سینٹرلائز سسٹم ہے، وہ فوری طور پہ وہ منسٹری میں ہر جگہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ آنا چاہ رہا ہے، اس کی کلیئرنس ایک قسم کی ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پہ آسامی ہے یا نہیں ہے، ایک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں،
یہ تو ہر شہری کا حق ہے. یعنی زیادہ لوگ جو ہے پڑھا لکھا نوجوان جو ہے اس سے ٹریپ ہوا ہے کہ جب انہوں نے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا ہے تو سعودی جو وزارت ہے متعلقہ اس کی ویب سائٹ موجود تھی, ویب سائٹ پہ اس کا نام موجود ہے, اس کے اوپر باقاعدہ اپڈیٹ ہوتا ہے کہ اب آپ میڈیکل کروا لیں, اب آپ جو ہے وہ بایو میٹرک کروا لیں, اب آپ جو ہے وہ اس کے بعد پولیس سرٹیفکیٹ اور باقی ڈاکومنٹ جو ہے وہ متعلقہ ادارے میں جمع کروائیں. اور باقاعدہ انہوں نے جو اداروں کا نام بھی لکھا ہے جی کہ یہ ارامکو کا ہے, یہ ایس ایم سی کا ہے, یہ فلاں کمپنی ہے, مختلف کمپنی کے جو معاملات کروا کے انہوں نے باقاعدہ ایک اسکرول بار جو ہے وہ جاری کیا. اچھا, میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اسپیشلی آپ ذرا G11 مرکز وہاں پہ جو سینٹر بنا ہے وہاں کا وزٹ کریں, تو آپ نے کیا وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ میں نے سنا ہے کہ وہ جو چابی ہے وہ دروازے کے نیچے رکھ کے فراڈیے جو ہے غائب ہو گئے ہیں. دیکھیں کل شام کو بھی میں گیا ہوں, افطاری کے بعد بھی وہاں پہ میں گیا ہوں, وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں لوگ افطاری کے بعد بھی وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا کہ افطاری کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں یہ ہوا ہے کہ وہاں اس آفس کے بالکل پڑوس پہ ایک وہ ہیں وکیل ہیں, وہ وکیل صاحب سے جو ہے نا رابطہ ہوا, انہوں نے کہا جی کہ آپ میرے ساتھ بات کریں, میں ان سے بات کرتا ہوں. پھر اس کی جو ہے فوٹوجیز آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گی اس کی, کہ اس میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ اگر ہم آپ کو جو پہلا بیچ جو 89 لوگوں کا ہے ان کو اگر ہم 7 اپریل سے پہلے نہ بھجوا سکے تو جتنی پیمنٹ انہوں نے دی ہے اس کی ہم ڈبل دیں گے اور تمام دستاویز ان کی واپس بھی کریں گے. اور یہ باقاعدہ انہوں نے ٹائم امیگریشن کی جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ دیا ہے. یہ کل کس نے گارنٹی دی ہے؟ یہ گارنٹی وہاں پہ جنید نامی ایک جو جنرل مینیجر ہے اس نے دی ہے. وہی جنید کے جس کا جو کہ وہاں پہ جنرل مینیجر ہے اور اسی کا اپنا اکاؤنٹ ہے, جبکہ ٹائمز امیگریشن کا اپنا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے ٹائم امیگریشن کے نام سے کوئی وہ موبائل نمبر جو لکھے ہیں وہ ہیں یا وہ کسی خاتون کا نام پہ ہے, کبھی کسی اور بندے کے نام پہ, کوئی پشاور میں ہے, کوئی ساہیوال میں ہے. اور وہ یہ کیا کہانی ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو وہاں پہ ان کے سی او کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ بالکل, یہ اس میں سر کہ یہ جو سی او کی تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے, وہاں کے وہ جو ریسیپشن کے جو لوگ تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے, پھر انہوں نے کہا جی کہ رابطہ نہیں ہو سکتا, ہم نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے کہا پھر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, وہ کب سے ہوئی ہے؟ اور کسی نے کہا جی کہ ہماری جو ہے وہ 5 ماہ سے ہوئی ہے, کسی نے کہا جی کہ ہماری جو ہے نا 8 ماہ یا سال ہو گیا ہے. ہم نے کہا اس دوران کیا ان کا کبھی وزٹ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر اس بات پہ انکشاف ہوا کہ جی کہ ہمیں تو سپورٹ سٹاف ہیں ہم, اور ہمیں تو تنخواہیں بھی نہیں ملی, اور یہ جو یہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ ایک فیک تصویر ہے جو کہ گوگل سے اٹھا کے یہاں پہ لگائی گئی ہے. اصل جو سرغنہ ہے وہ عثمان چودھری نامی بندہ ہے, اور ایک علی نامی بندہ ہے, اور ایک جنید ہے, جو کہ بتائے جاتے ہیں مبینہ طور پہ کہ یہ پارٹنر ہے آپس میں. یہ عثمان چودھری گوری ٹون والا تو نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نام تو ملتا جلتا ہے, البتہ یہ ہے کہ وہاں جو چہرہ وہاں پہ ہمیں دکھائی دیا وہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ کارندے ایسے ہی ہیں سارے. اچھا جی, دوسرا یہ جو چابی دروازے کے نیچے رکھ کے لے گئے وہ کیا رکھ کے چلے گئے, وہ کیا پیغام چھوڑا انہوں نے؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جی ان کا جو متاثرین کا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, اس کے اندر ایک ویڈیو یا آڈیو جو ہے وہ اس کی آئی ہے جنید خان کی, کہ اس نے کہا جی کہ میری بیوی بیمار ہے اور وہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے, میں نہیں آ سکتا, لہذا اگر آپ کو سنتیں چاہیے تو وہ فلاں جو ہے وہ آفس میں پڑی ہوئی ہیں, آپ دروازہ کھولیں اور اندر چلے جائیں, وہاں سے جس چیز کو آپ کو سنت چاہیے وہ لے کے چلے جائیں. اب ایسی صورت میں بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ ہم لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو بالکل اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہم قطعی طور پہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, چابی جہاں پڑی رہے, دستاویز کہیں بھی پڑی رہے, ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک انتظامیہ خود آئے گی, خود معاملات کرے گی, ہم قانون کے مطابق ہی چلیں گے. تو شفیق صاحب, کسی نے ایف آئی اے سے رجوع کیا؟ بہت سے دوستوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایف آئی اے سے رجوع کیا ہے, درخواستیں دی ہیں, انڈیویجولی بھی دی ہیں, اور کچھ کمبائن لوگ بھی جو ہے وہ گئے ہیں. آج بھی ہمارا وہاں پہ چکر لگا ہے, پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ کہ جو 25-30 لوگ جو ہے نا وہ دے کے گئے ہیں اپلیکیشن, جو آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ ایف آئی اے آفس میں جو ہے نا وہ باقاعدہ انسانی اسمگلنگ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کی جو کارروائی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کارروائی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, کیونکہ پولیس کا تو ہے نہیں کہ فوری طور پہ وہ بھیجیں, وہ انکوائری کرتے ہیں اور پھر باقی معاملات کرتے ہیں. مگر لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں, اس لیے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور پھر اس کے بعد عید آ رہی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بورڈ نصب کر دیا ہے کہ 26 تاریخ سے آج سے لے کے 4 اپریل تک عید کی چھٹیاں ہیں. انہوں نے آفس یوں بند کر کے وہ کہیں بھی چابی رکھ کے اور یوں چلے گئے. نہیں تو یہ جو ویزے تھے 600 سے زیادہ لوگوں نے پیسے جمع کروائے, انہوں نے ڈیمانڈ کیا بتائی تھی, ان کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟
سر یہ ضرورت کے حوالے سے نہیں، کیونکہ یہ اپنے اپنے ٹائم پہ آئے ہیں، کوئی آج آ رہا ہے، کوئی کل آ رہا ہے، اس طرح انہوں نے جو ہے یہ اگست سے کام شروع کیا ہے. اور ایڈورٹائزمنٹ ساری سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کی تحت ہوئی ہے، اور پھر ملک بھر سے لوگ آئے ہیں، ملک بھر سے نوجوان آئے ہیں. اور کسی ایف آئی اے نے کسی دوسرے ادارے نے چیک نہیں کیا کہ یار یہاں اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے؟ تاحال کوئی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسا آیا ہو، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ معاملہ حل ہو، اور میں ہر کسی کے جو ہے نا وہ معاملات سے نکل کے، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا ہماری تنخواہیں بہت اچھی ہیں. یہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کچھ مسئلہ نہیں ہے، اس کے بجائے تو ہمیں 8-9 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے. یہ تو ایک ماہ میں ریکور ہو جائے گی. اب یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسا ایک فیک سسٹم ہے کہ جس کے اوپر وہ اب جو ہے نا سنتیں واپس کرنے کے لیے بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہی مل جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. پاسپورٹ جو اہم دستاویز ہے وہ ان کی وہ مسئلہ بن گیا. وہ ایک جو ہے نا وہ پاسپورٹ بھی جمع ہے وہاں پہ، بالکل اوریجنل پاسپورٹ لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امیگریشن کے قانون کے مطابق وہ لوگ جو یاٹا میں یا کہیں ایسے رجسٹرڈ ہیں وہ پاسپورٹ ہاتھ میں لے سکتے ہیں، ورنہ کسی دوسرے بندے کا پاسپورٹ کہیں لے کے وہ ٹریول نہیں کر سکتے. جبکہ انہوں نے پاسپورٹ وہاں پہ لیا ہے، نقدی لوگوں سے پیسے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ذاتی طور پہ کیے ہیں. جنید نامی صاحب سے ہم نے جو ہے نا فون پہ بات کرنے کی کوشش کی. ان کے نام کے 4 موبائل ہیں، 2 موبائل جو ہیں ان کے آن ہیں، مگر وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے، نہ واٹس ایپ پہ میسج کا جواب دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ کال اٹینڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ فراڈی دیکھ لیں کتنے مضبوط ہو گئے اور کتنا ان کا کانفیڈنس دیکھ لیں. وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا نام رکھا گیا کہ ہم نے ریاست کو ہارڈن اسٹیٹ بنانا ہے. اور یہ جو واردات ہے نوجوانوں کے ساتھ، یہ نوجوانوں کو ریاست سے بدظن کرنے کی کوشش ہے. اور اگر محسن نقوی صاحب چاہیں، ریاست چاہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فراڈیے جو ہیں ان کو قبر میں سے بھی باہر سیٹا جا سکتا ہے، ان کو باہر لایا جا سکتا ہے، اور چوکوں چراہوں میں ان کو جوتے مارنے چاہیے کہ انہوں نے نوجوانوں کو، ملک بھر کے نوجوانوں کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ 18,000 20,000 درہم آپ کو ملے گی. پھر ان کی جمع پونجی یقینی طور پہ ان لوگوں نے ادھار پکڑا ہوگا، رشتہ داروں سے پیسے لیے ہوئے، کسی نے ماں کی بالیاں بیچی ہوگی، کسی نے بہن کا زیور بیچا ہوگا، اور آ کے ان فراڈیوں کو پیسے دے دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کس طرح رسپونڈ کرتی ہے. ریاست کو رسپونڈ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ یہ جو فیک تصویر لگائی گئی وہ جس کی بھی ہے، آخر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب یہ بندہ جس نے گارنٹی دی ہے کہ اپریل میں ہم سارے کے سارے لوگ ہم پہلی کھیپ بھجوا دیں گے، سب سے پہلے تو اس کو حراست میں لے لیا جانا چاہیے. اس کو حراست میں لے کے آپ اصل جو فیک وہ جنید خان ہے، جنید بٹ ہے یا جنید جٹ ہے، اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اور لوگوں کا پائی واپس اگر ہوگی تو نوجوانوں کا اعتماد بحال ہوگا. ورنہ جس طرح باقی لوگ فراڈ کر کے چلے گئے ہیں تو یہ بھی لوگ فراڈ کر کے چلے جائیں گے. فراڈ کرنا تو آپ دیکھیں انہوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے. 2 ہی پروفیشن ہے اب پاکستان میں بہت زیادہ، ایک فراڈ کا اور ایک بکاری پنے کا. آپ کے سامنے ہے کہ چوکوں چراہوں میں دیکھیں بکاری کس طرح ریوڑ پھر رہے ہیں، اور ان کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہیں. پھر جب ان کی دادی مرتی ہے تو کروڑوں کا وہ ولیمہ کرتے ہیں اپنی دادی کے مرنے پہ. اور اسی طرح فراڈیے ہیں. فراڈیوں کو دیکھیں گے کہ جب یہ VIP 5 اسٹار ہوٹلوں میں فنکشن کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان سے بڑا کوئی امیر کوئی نہیں، اور یہ امبانی فیملی کے رشتہ دار ہیں. لیکن سارا پیسہ انہوں نے جھوٹ کا لوٹا ہوتا ہے، فراڈ کا لوٹا ہوتا ہے. لہذا جناب محسن نقوی صاحب، جناب DG FIA صاحب فوری طور پہ جیلی ایون مرکز کا دورہ کریں اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حراست میں لے لیں. فراڈیے خود بخود ہی گرفتار ہو جائیں گے. شمشاد مانگٹ اور شفیق چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.